الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رب الله اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو روز جمعہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ آج 26 شعبان المعظم 8 مارچ جمعہ المبارک شعبان المعظم کا آخری جمعہ آج انشاءاللہ العزیز استقبال رمضان کے طور پر ہم یہ جمعہ منسوخ کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان چند ہی دنوں کے بعد جلوگر ہونے والا ہے، اللہ کا مہمان آنے والا ہے۔ وہ مبارک مہینہ قرآن مجید میں جس کی شان بیان ہوئی، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جس کی شان بیان ہوئی، وہ مبارک مہینہ انشاءاللہ العزیز جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اور اللہ نے چاہا ہمیں زندگی نصیب ہوئی تو انشاءاللہ العزیز ہم ماہ رمضان کو پائیں گے اور انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے خوب اس میں عبادتیں بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 182، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو ماہ رمضان یہ اللہ کا مہمان
بہت جلد انشاءاللہ العزیز تشریف لانے والا ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم ماہ رمضان کے متعلق کچھ سنیں گے کہ یہ کتنا مبارک مہینہ ہے اور اس کی شان قرآن مجید سے ہم نے سنی۔ روزہ کیا ہے؟ فرمایا روزہ باطنی عبادت ہے، روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے۔ اور اللہ پاک باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ 185 تک سورہ بقرہ کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی پوری آیت، اس کے تحت حضور قبلہ مفتی صاحب تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے۔ شہر رمضان الذی کے تحت فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان، فرمایا رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ پاک کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ پاک کی عبادت ہوتی ہے، لہذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ پاک کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد و کعبہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ پاک ہی کے کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان مبارک اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک کے کام ہی ہوتے ہیں، روزہ تراویح وغیرہ تو ہے ہی اللہ پاک کے، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری، جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ پاک کے کام قرار پاتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ کیسی؟ رمضان کی بہار ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے۔ 60,000 کا کوئی گھر یا محل دیکھ لے گا، کوئی محل دیکھ لے تو اتنا بڑا محل، اتنا بڑا گھر کہ 60 دروازے 60 ڈور جس میں ہیں، اس کی حیرت کی انتہا نہیں دیتی۔ اور سوچئے جنت کا وہ گھر، سبحان اللہ، وہ جو سرخ یاقوت کا گھر بنا ہوگا۔ یاقوت ایک بہت قیمتی ہیرا ہے جنت کا، اور خوبصورت، فرمایا اس سے گھر بنا ہوگا، ایسا عالیشان محل ہوگا وہ، اور اس میں 60 دروازے ہوں گے، 60,000۔ اور ذرا سنیے دروازہ کتنا بڑا ہوگا، 60,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے پٹ یعنی دروازے کے دو پل، کیا کہتے ہیں، پلے، دو حصوں میں دروازہ ہوتا ہے، آدھا ادھر کھلتا ہے آدھا ادھر کھلتا ہے، بعض
ایک حصے میں ایک ہی پلہ ہوتا ہے، ایک طرف مل جاتا ہے، کہ وہ سمجھے یا یہ دو پلے والا سمجھے، جو بھی سمجھے. فرمایا اس دروازے کا ہر پٹ سونے کے بنے ہوں گے. اللہ کیا بات ہے. اچھا آپ نے یہاں دیکھو کہ دروازے ہمارے یہاں جو عالی شان دروازے بناتے ہیں وہ اس کو اتنا خوبصورت بناتے ہیں، اتنا خوبصورت بناتے ہیں کہ جس کی نظر پڑتی ہے نا، کیا بات ہے یار، کیا کاریگر کی بات ہے یار، کیا اس نے دروازہ بنایا. موبائل ہوتا تو فون یوز کرے گا، ایک پکچر کھینچ لیتے، فوٹو کھینچ لیتے اس کا. یار پہلے اپنے گھر میں لگانا نہیں، لیکن اچھا اتنا لگ رہا ہوتا ہے فون یوز کا ایک فوٹو کھینچ لیتے ہیں. صحیح، اتنا خوبصورت. اور جنت کے دروازوں کی بات ہی ہے. آئیے وہ ایک پٹ جو ہوگا سونے کا دروازے کا، جو سونے کا ہوگا، وہ کیسا بنا ہوگا؟ فرمایا اس میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے. وہ سرخ یاقوت دروازے میں، سونے کے دروازوں میں جڑے ہوں گے، کھلے ہوں گے. ایسا ہے. اور بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک مہینے کی آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرماتا ہے. اللہ. اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے، اس کا سایہ ختم. کہ ایک جنتی محل کی ایک اور رونق ہوگی کہ اس میں درخت لگا خوبصورت. آپ نے حسین سے حسین درخت دیکھے ہوں گے، کیاریوں میں دیکھے ہوں گے، عالی شان محلات میں دیکھے ہوں گے، لیکن جو جنت کا درخت ہوگا ایسا کسی نے نہیں دیکھا. فرمایا وہ ایسا درخت اس کو سایہ دار ملے گا، اور اتنا بڑا درخت کہ 500 سال ایک گھوڑا سوار اس پہ دوڑتا رہے، وہ سایہ ختم نہ ہو. ارے جس درخت کا، جس گھر کا درخت اتنا بڑا ہوگا کہ 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے، سوچی وہ جنت کتنی بڑی ہوگی. جنت کے در کھلے ہیں، پڑھ لیں. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. کیوں اٹھا ہے جان پھر آمد رمضان ہے، اٹھا ہے جان پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے تازہ ایمان ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہو، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہو. زندگی میں پھر عطا ہم کو عطا رمضان ہو، آمد رمضان ہے. ماہ رمضان سبحان اللہ انشاءاللہ بہت ہی جلد آنے والا ہے. اس کی تیاری ایسا پلان بنائے رمضان کے آنے کا کہ بس اللہ اس کے رسول لاتی ہوتے، دنیا والے نہیں، اللہ اس کے رسول لاتی ہوتے. یقین جانے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، بہت پیارا فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے، اگر بندوں کو معلوم ہو جائے رمضان کیا ہے، تو وہ تمنا کرتی کاش پورا سال ہی رمضان. بالکل عاشق رمضان بن جائے. میں چلا کیا بنانے وہ آخر میں آپ کو بتاؤں کیسے جائے. تو سب آپ کو پتہ ہی ہے، سب کاروباری لوگ ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، سیزن آتا ہے کیسے کیسے بناتے ہیں.
یا سردی کا سیزن آ رہا ہے، یہ مال نکالنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ منگوانا ہے، وہ کا کھانا کو تیار کرانا ہے، پھر آگے رمضان آنا ہے، رمضان میں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، کون سا مال تیار کرانا ہے، پھر رمضان کے بعد پوری گرمی آ جائے، گرمی میں کون سا مال نکالنا ہے، کیا کرنا ہے اور کتنا ادھار دینا ہے، کتنا کیش دینا ہے، کتنا لوگوں سے وصول کرنا ہے، دینا تو دور کی بات ہے، دینا نہیں ہے، کتنا وصول کرنا ہے، یہ ہمارے پلان ہوتے ہیں۔ پلان دنیاوی کاروبار میں بھی ایسا بنائے کہ اللہ اس کے رسول راضی ہو، کاروبار ایسا کرے اللہ اس کے رسول راضی ہو، قرابت داری ایسی ہو اللہ اس کے رسول راضی ہو، دوستی یاری ایسی کرے اللہ اس کے رسول راضی ہو، زندگی ایسی گزارے کہ اللہ اس کے رسول راضی ہو۔ بس چاہے وہ دینی کام ہو چاہے وہ دنیاوی کام ہو، ہم ہر اس کام کو چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو اس لیول پر لائیں گے کہ میرا رب اور میرے محبوب راضی ہو جائے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہی خیر ہے اور آخرت میں انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ اور پھر دنیا کی کاموں کو ایک نظر سے دیکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے وہ بےایمانی کریں گے، تہجد پڑھیں گے وہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے، حج کر کے آ جائیں گے لوگوں کے ساتھ غلط بیانی کریں گے، عمرے میں چلے جائیں گے لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں گے، تو پھر یہ مطلب نہیں، ایسا کہیں نہیں ہے۔ آپ دھوکہ جس کو دے رہے کون ہے؟ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ کیوں دھوکہ دے رہے بھائی؟ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو منع کیا چیز سے کہ خبردار کسی انسان کو دھوکہ نہ دے، دھوکہ کسی کافر کو دے رہے، جھوٹ کافر کے ساتھ ہوتا، تو پھر ہم کیوں کریں؟ تو ایسا پلان بنائے، دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، میرا رب اور میرے رب کے محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب مجھے بتائیے، کاروبار اچھا کر رہے، حلال کام کر رہے، سب کر رہے، لیکن جماعت چھوڑ رہے، جماعت ہماری نہیں کرتی، نماز ہماری نہیں کرتی، زکات وقت پہ نہیں دے رہے، حج فرض ہو گیا نہیں کر رہے، تو ایسا کاروبار ہمیں کام آئے گا؟ پچھلے دن میں قرآن مجید کی آیت بارہا میں آیت پڑھتا ہوں، سورہ منافقون میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، بات ہو رہی ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال نہ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ تو یہ کب ہو؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ آپ نے سوچا نماز تو پڑھتا ہوں، چہرے پہ میرے داڑھی بھی ہے، حج کر لیا، حاجی صاحب بھی مشہور ہو گیا، لوگ بڑا تو کرتے ہیں، میں کچھ بھی کر لوں، کچھ کیوں کر لوں؟ اپنی تھوڑی چلے گی، اپنی نہیں چلے گی بھائی، اللہ اس کے رسول کی مرضی چلے گی۔ بس ڈریں، خوف خدا اپنے دل میں پیدا کریں، اور رمضان کی تیاری پر کمر بستہ ہو جائے۔ اللہ نے بڑا کرم فرمایا، ہم پر بہت کرم فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا تو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی، کسی کو نہیں ملی۔ 5 چیزیں سنیے۔ پہلی چیز جلدی درس کرتا ہوں، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ پاک ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، امت محمد کی طرف، اور جس کی طرف رب کریم نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے، یہ خاص میری امت کے لیے۔ دوسرا فرمایا، شام کے وقت ان کے منہ کی بھوک جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری چیز، فرشتے ہر دن اور ہر رات ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ۔ چوتھی چیز، اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے میسر ہو جا، آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر میرے کرم میں راحت پائے۔ پانچویں چیز،
ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر ہے، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنا کام پورا کر لے، کام سے فارغ ہو جائے تو انہیں اجرت دی جاتی ہے، ان کی مغفرت دی جاتی ہے۔ میرے بندوں نے بڑی محنت کی، روزے رکھے، تلاوت قرآن کی، مجھے راضی کیا، اب جو انہوں نے محنت کی ہے اس محنت کی اجرت یہ تھی کہ میں نے ان کو بخش دی۔ دیکھیں جائے یہ خصوصی کرم ماہ رمضان میں کیسا ہے جو اس امت کو دیا گیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، مشکل کشا علی المرتضیٰ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت مولا علی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی و رسول نے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ کو دو نور عطا کیے، یعنی یہ کلام الہی، فرمان الہی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سنایا، فرمان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے کہ میں نے امت محمدیہ کو دو نور عطا کیے تاکہ وہ دو اندھیروں سے دور رہے۔ فرمایا میں نے عرض کی، موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نے عرض کی یا اللہ کو دو نور کون سے ہیں؟ فرمایا نور رمضان اور نور قرآن۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا کریم وہ دو اندھیرے کون سے ہیں جو اس نور کے طفیل دور کیے؟ فرمایا ایک قبر کا اندھیرا اور ایک قیامت کا اندھیرا۔ کبھی رات میں کوئی قبرستان کا تدفین رات کے وقت کبھی دفنایا ہو، ہے نا، موبائل کی ٹارچ یا ایمرجنسی لائٹ لگا کر قبرستان کے اندھیرا ہوتا ہے قبر کے پاس روشنی کرنے کے لیے تاکہ تدفین ہو جائے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب قبر کو بند کرتے ہیں، ایک سلپ، دو سلپ، تین سلپ، چار سلپ، پھر ایک دم قبر بند ہو جاتی ہے، کیسا اندھیرا ہوگا؟ بندہ اگر تصور کرے تو سمجھو کہاں بجایا ہوا، کیسی وہ رات ہوگی۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ انسان کی عقل ہے قوت محسوسہ سلامت رہتی ہے کہ اب مجھے بند کر دیا گیا، لوگ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میرا بیٹا بھی چلا گیا، میری بیٹیوں کو گھر چھوڑ کے آ گیا، میرے دوست چلے گئے، میرے قریب والے چلے گئے، جن کے ساتھ میں زندگی گزارتا تھا سب چلے گئے، کوئی میری قبر کے پاس نہیں رکا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک فرمایا کہ مردہ قبر کی آؤں کی آوازوں کو بھی سنتا ہے جب اجالے ہو، ایسا ہے۔ تو سوچی وہ رات کیسی کٹھن والی رات ہوگی یار، جس میں محسوس ہو رہا ہے اس کو قوت محسوس، کبھی گھر میں کوئی نہ ہو، بیگم بھی چلی گئی ہو، بچے بھی چلے گئے ہوں، اپنی نانی کے والدین بھی انتقال کر گئے ہوں، گھر میں اکیلا ہی ہوں، اور میں سوڑوں دماغ سے لائٹ بھی چلی گئی ہوں، اور آس پاس پڑوسی بھی کہیں گئے ہوئے ہوں۔ سوچئے کیسا خوف آتا ہوگا۔ ایک جنرل بات کا ویسا ہوتا ہے۔ کل مجھے ایک بندہ ملا، بولتا ہے مجھے بڑا خوف ہوتا ہے، 2-3 دن پہلے کیا میں اکیلے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ اب وہ بیچارہ مسئلہ ایسا بیان کر رہا تھا کہ میں اس کو کیا بولتا کہ ایک رات قبر میں بھی تو ہونی ہے، لیکن وہ بیچارہ خود ایک ٹینشن میں تھا۔ تو یہ کہ جنرل بات ہے کہ انسان اکیلے گھر میں اور اندھیرے میں خوف کھاتا ہے، باہر رہتا ہے، باہر کے سونا بھی ہوتا ہے۔ تو سوچیے وہ قبر کی رات کیسی ہوگی یار، جب سبھی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ میرے معمول فرمائے ایک دوست ہے جو قبر میں جائے گا، اس حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک دوست ہے جو قبر میں جائے گا، فرمایا وہ ہے عمل۔ اگر اچھا عمل ہوا تو وہ قبر میں بہت اچھا ساتھ دے گا، اگر برا عمل ہوا تو وہ کیا ساتھ دے گا۔ اب آئیے اس حدیث پاک کو سنیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا حدیث قدسی سے کہ میں نے اپنے محبوب کو 2 نور عطا کیے تاکہ 2 اندھیروں سے بچ جائے۔
فرمایا ایک قبر کا اندھیرا اور ایک قیامت کا اندھیرا. پہلے تو قبر کا اندھیرا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جو قبر کی راتوں میں کامیاب ہو گئے وہ آگے بھی کامیاب ہو گئے. جس کی دنیا میں قبر روشن ہو گئی اور اللہ اس سے راضی رہا، ایسی حالت میں قبر میں گیا کہ رب اس سے راضی تھا تو قبر اس کے لیے نور علی نور ہو جاتی. اس کو فرشتے بڑی خوشخبریاں دیتے. اور جو یہیں پھنس گیا تو کیا فرمایا، جو محبوب کو دو نور عطا کیے. کون سے نور عطا کیے؟ نور رمضان اور نور قرآن، تاکہ دو اندھیروں سے بچ جائے، قبر کے اندھیرے سے اور قیامت کے سے. تو آئیے پیارے بھائیوں، غفلت کو لپیٹ دیجیے، نہیں آنے دیں غفلت کو. یہ رمضان آ رہا، رمضان اپنا کیسا گزرے. پیارے آقا کریم علیہ السلام کا معمول دیکھیں رمضان میں. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری اپنی جان ہے، ام المومنین، فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا، رمضان آنے والا ہے، اس حدیث کو رمضان آنے والا ہے. حضرت عائشہ فرماتی جب ماہ رمضان آتا، میرے سرتاج صاحب معراج آقا کریم علیہ السلام اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل تیار ہو جاتے ہیں، اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف لانا. رمضان کی بات سوچیے، رمضان سے اس قدر آقا کریم محبت ہو. ایک حدیث شریف فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے رمضان کے آخری عشرے کا کبھی اعتکاف مس نہیں کیا، جس میں شب قدر پوشیدہ ہے. آخری عشرے فرمایا کبھی بھی مس نہیں کیا. اللہ توفیق دینا تو 10 دن کا اعتکاف ضرور کریں، گھر کے دیکھیے، اور بالکل ایسے کریں کہ مولا میں تیرے در پر آ گئے، بس اب میں تجھے راضی کر کے ہی اٹھوں گا. اعتکاف کا مین مقصد یہ ہوتا ہے، صرف کھانا پینا انجوائے کرنا نہیں ہوتا، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. شب قدر کی تلاش کرنی ہوتی ہے، مسجد کے آداب کو ملوث رکھا جاتا ہے، اللہ سے مناجات کی جاتی ہے، رو رو کے دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ تیرے در پر آ گیا ہوں میں، اب تیرے در سے میں جاؤں نہ بس میں، میرا دل ایسا لگ جائے تیرے گھر سے کہ آزاد مجھے آئے اور میرے قدم تیرے گھر کی طرف جا رہے. یہ سوچ لے کر ہونا چاہیے. تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا محبت اتنی مطلب اعتکاف ہر مہینے صحابہ کرام معلوم ہے کہ آپ نے پورے ماہ کا اعتکاف کیا. ایک روایت میں آقا کریم علیہ السلام پورے ماہ کا اعتکاف. سوچیے کبھی زندگی میں ایک رمضان تو مسجد میں گزارے ہیں. ہمت ہے تو ابھی ہمت کر لیجیے، اگر آسانی تو اسی سال کر لیجیے، اگلے سال نہ دیکھیے. کتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ پچھلے سال جو تھے ان دنوں آج وہ قبروں میں، اللہ کی مغفرت فرمائے. کیا بتائیں 10 سال ہمارا بھی نام ابھی لکھ دیا تو رمضان نہ ملے، ابھی کبھی نہیں پتا، لیکن نیت تو رکھے، ارادہ تو رکھے. ایک رمضان گزارا ہے، کبھی رمضان مسجد میں گزارا پورا رمضان. الحمدللہ میں نے 2016 میں ایک ماہ کا اعتکاف کیا، بہت میری تمنا تھی کیا، اور وہ سال ایسا تھا میں نے اللہ کی بات جو برائے کریم یا میدان مدینہ میں یہ رمضان گزرے پورا یا مدینے میں گزرے. میں ایک ایسی میری دعا تھی، ابھی آج آپ کو میں شیئر کر رہا ہوں. شاید دعا کرو قبول ہوتی ہے. تو میں نے اللہ یا مدینے میں گزر جائے یا رمضان یا جو ہے میدان مدینہ میں گزر جائے تیرے پیارے بندوں کے ساتھ، تو بس وہ قبول ہو گئی. الحمدللہ وہ پورا 2016 کا رمضان میدان مدینہ میں الحمدللہ پورا رمضان. یا الہی تو مدینے کبھی رمضان کا، یا الہی تو مدینے کبھی رمضان کا، مدتوں سے دل یہ، مدتوں سے دل یہ عطار کے ارمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. پیارے اسلام بھائیوں، کوشش کریں کہ زندگی کا ایک رمضان ہے مل جائے مدینہ میں مل جائے. دعا ہے ابھی جو ہے فیضان مدینہ میں آپ وہاں جائیں، یہاں اور جس کے لیے آسانی ہو
مجھے آج ہی بتا آج انشاءاللہ تعالیٰ کا کام ہم کر کے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی 1 روپیہ بھی نہیں، سہری افطاری بھی دعوت اسلامی آپ کو دے گی، کم و بیش ایک آدمی کا خرچہ 1000 روپے آتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کے نیک بندے اشکار رسول دیتے ہیں، سارا انتظام چلتا ہے، اور تقریباً پاکستان میں 26 مقامات پر یہ اعتکاف ہو رہا ہے ایک ماہ کا، پاکستان میں 26۔ دعوت اسلامی کوئی عام نہیں، دعوت اسلامی الحمدللہ یہ دینی تحریک ہے، خالصتاً اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اللہ کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف موڑ رہی ہے۔ آ جاؤ، مایوس نہ ہو، جتنے بھی گناہ ہو گئے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، توبہ کرو آگے اور اللہ کے حضور سر پر سجود ہو جائیں۔ آج ہے رمضان کو، ہمت کریں تو ایک پلان تیار کریں رمضان کا، جیسے کاروباری حضرات، آپ سب کاروباری ہیں، اپنے کاروبار کا پلان تیار کرتے ہیں، بچے کی شادی آ رہی ہے، سال ہے ابھی 8 مہینے 10 مہینے 6 مہینے 4 مہینے پہلے سے پلان تیار ہوتے ہیں، یہ ہال بک کرنا ہے یار، مہندی یہاں کرنی ہے، بارات کا یہ سسٹم کرنا ہے، ولیمہ یہاں رکھنا ہے، کتنے لوگوں کو دعوت، وی آئی پی لوگوں کو دعوت دینی ہے، خاندان والوں کو دعوت دینی ہے، پڑوسیوں کو دعوت دینی ہے، یاروں دوستوں کو دعوت دینی ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں کہ ایک دن پہلے سب کر لے گا، 4 دن 6 دن میں بچے کی شادی کا پروگرام کا پلان تیار کر، نہیں، ایسا نہیں ہے، مہینوں پہلے تیار ہوتے ہیں، آپ سب بیٹھے ہوئے تو یار یہ رمضان اللہ کا مہمان ہے، یہ آ رہا ہے، اس کا کیا پلان تیار کیا آپ نے یار؟ کیا سوچا کہ ساری زندگی داڑھی مڈاتا رہوں گا؟ کیا میں نیت نہ کروں کہ آقا کریم کی سنت کو سجاؤں؟ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، کیوں یہودیوں جیسی شکل بناؤں میں؟ کیوں یہودیوں جیسی میں نقالی کروں اور داڑھی کو میں چھیل کر گندی نالی میں باندھوں؟ کیوں مطلب میں ننگے سر گھوموں یار؟ میرے آقا نے ہمیشہ سر پہ امامے کا تاج سجایا ہے، کیوں میں نمازیں قضا کروں؟ کیا میرے اندر ہمت نہیں، میرے پاؤں سلامت نہیں، میرے ہاتھ سلامت نہیں، میری آنکھیں سلامت نہیں ہے؟ میں جا کے مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھوں؟ کیوں نہیں میں اس کو یہ ذہن میں ترتیب لاؤں؟ کیوں نماز تراویح میں چھوڑوں بھائی؟ صرف 5 روزہ 6 روزہ 8 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھ کر میں بس اپنی مرضی سے رمضان گزاروں؟ نہیں، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید اور رمضان یہ اس بندے کی شفاعت کریں گے جس نے اس کو اچھی طرح پایا۔ روزہ اس کرے گا، مولا سارا دن اس نے روزہ رکھا، بھوکا پیاسا رہا، تیری عبادت کی مولا اس کو بخش دے۔ قرآن کہے گا مولا اس نے بہت تیری عبادت کی تلاوتیں کی، اس نے خوب پڑھا مجھے، اے مولا میری شفاعت قبول فرما۔ تو رمضان اور شفاعت کی، رمضان اور قرآن کی شفاعت اس روزے دار کا قبول ہے۔ تو سوچئے، میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیے، اور ایک پلان تیار کریں۔ کیا پلان تیار کرنا ہے آپ بتاؤ؟ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، رمضان کے انتظار نہ کریں، توبہ روزانہ کرنا چاہیے۔ گناہ روزانہ ہم سے ہوتے ہیں، توبہ کے معنی یہ کہ شرمندہ ہو یار مجھ سے گناہ کیوں ہوئے، مجھ سے غلطی کیوں ہوئی، شرمندہ ہو اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں، یہ توبہ۔ دوسرا فرمایا توبہ کریں نمازیں باجماعت، جب تک زندگی مسجد میں جا کے ادا کریں، بالکل قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہر مہینے قرآن ختم، دوسرے مہینے قرآن ختم کریں، ورنہ رمضان میں کوشش کریں کہ ایک قرآن مجید تو ختم ہو جائے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان میں 60 قرآن مجید ختم کرتے ہیں، ایک عید کے دن ختم کرتے ہیں، 61 قرآن مجید کا ختم فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام بخاری بھی رمضان میں 2 قرآن ختم فرماتے ہیں، حالانکہ اتنی مصروف ترین شخصیت تھی حضرات، علم دین کے ذخائر کے سینوں میں جمع تھے، پھر بھی دیکھیں انفرادی عبادت کس قدر کرتے تھے۔ ایسا نہیں اللہ نہ کرے انہوں نے مانگ کے کھایا، تجارت کرتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن اپنے وقت کو عبادت میں گزارنا، تسبیحات پڑھیں، روزانہ یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ 1200 مرتبہ رمضان میں درود پاک ختم، اور کوشش کریں کہ میڈیا سے جان چھڑا لیں۔ جو میڈیا پہ آ کر یہ ایکٹر اور یہ ڈائریکٹر اور فلانے یہ جو آ کر ہمیں قرآن سکھاتے ہیں، ہمیں یہ سکھاتے ہیں، بالکل ان کے پیچھے رہے۔ بسا اوقات اتنی غلط بیانیاں کرتے تھے یہ لوگ، حدیثوں کے اتنے انکار کرتے تھے، قرآن کی آیتوں کی اتنی غلط تفسیر کرتے تھے کہ جس سے توبہ بھی ان پہ لازم ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا، اور آ کر یہ لوگوں کی نمازیں قضا کراتے ہیں، لوگوں کی جماعتیں قضا کراتے ہیں، لوگوں کی تراویح ادا کراتے ہیں، اسٹوڈیو کو بلاتے ہیں، لائیو
موٹر سائیکل دے رہے جناب، کار دے رہے آپ کو، آئیں، اور لیکن اس کار کے چکر اس موٹر سائیکل نماز مغرب قضا ہو رہی ہے، نماز عشاء قضا ہو رہی ہے، تراویح کی چھوٹ رہی ہماری. سوچئے مطلب کیا حال ہوگا. بے پردگی، بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا ایسے رمضان گزاریں گے یار؟ بالکل لوگ کرتے ایسے چینلوں کو. میرے خاندان میں رشتہ ہے، دور ہے رشتہ، مجھے ملے عید کے بعد اور مجھے کہا کہ ہماری 2 موٹر سائیکلیں نکلی ہیں. میں کہا کہاں سے؟ بولا وہ براب کہتے ہیں فلانے کے. تو 2 مطلب موٹر سائیکل نکلی، ہم دونوں بھائی ہوں. تو میں نے بولا کس وقت جاتے تھے؟ آج ہم 2-3 بجے جاتے تھے، وہ لائن میں لگتے تھے. اثر کی نماز بولا لائن میں چلی جاتی تھی. اگر روزہ دعا مناجات دعائیں وہ کہاں ہوتی تھی؟ اینڈ ٹائم پہ بس بزرگ افطار بھی جاتے تھے، کھا لیتے، مغرب کی نماز بھی نہیں ہوتی تھی. تو میں نے آپ کی 2 موٹر سائیکلوں کی حوث میں ایک خواہش میں آپ کے رمضان اس مبارک دن کو جس میں آپ گئے ہوں گے وہ سارا غفلت میں گزر گیا. آپ کی نمازیں چلی گئی، آپ کی جماعت چھوٹ گئی. سوچیے یار یہ کیا ہو گیا، نہیں کیسے ہو گئے؟ یہ موٹر سائیکل جنت میں لے کے چلی جائے گی اگر رب ناراض ہو گئے جماعت چھوڑنے پر، بکری کی نماز قضا ہونے پر، تو کیا ہو؟ ایک چوٹ میں نے مطلب کی. کہنا یار دنیا کے آگے بڑے موٹر سائیکل ہمارے کام کی تو نہیں ہے. خدا کی قسم میرا تو ذہن ہے کہ تم مجھے 10 لاکھ بھی دینا اور بھلے مغرب کی جماعت چھوڑ دو، میں راضی نہیں ہوں. یقین جانیے یہ میری اپنی ایک سوچ ہے. مطلب میں ایسی افطاروں میں بھی نہیں جاتا جو ہال میں افطار ہوتی ہے. میں نے بھی پچھلے تو قرض کر نہیں چاہتا میں، کیونکہ ہال میں جب افطاری ہوتی ہے آپ کی نماز مغرب اگر ہال میں ہو بھی رہی ہو تو آپ کی مسجد کی جماعت چھوٹ جائے گی. میں بہت اس معاملے میں ڈرتا ہوں کہ مطلب سنتا ہوں کہ مسجد میں ملے جماعت. احترام میں کوئی مسجد ہی نہیں ہے، دور دراز تک مسجد نہیں ہے، تو چلو گھر میں بھی جماعت ہو گئی، مسجد میں، لیکن گھر میں ہال میں جماعت ہو، لیکن قریب مسجدیں ہوتی ہیں. پچھلے سال میں چلا گیا کہ افطار میں بہت فورس کی، لیکن میں یوں کہہ کہ قریب میں مسجد تھی، میرا مغرب پڑھنے میں وہاں جاؤں تو الحمدللہ میں وہاں پہنچا. لیکن نامہ دعا کا انتظام افطار میں ہڑا اڑی شور شرابہ تھا اور ایسی روزہ کھل گیا. کھجور کھائی، پانی پیا، سیدھا میں میرے ساتھ 3-4 اور تھے. ہم اٹھے الحمدللہ جا کے ہم نے تقریباً 5 منٹ دور مسجد کی جا کے وہاں نماز پڑھی. پہلی صف میں الحمدللہ. جب میں آیا تو میں نے پوچھا جماعت، بولا نہ نماز ہوئی نہ جماعت ہوئی. مجھے بتائیے کیسا ہوگا یار رمضان ایسے؟ تو ہمارا آپ کا رمضان ایسا نہ. اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر.